یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آج میں پاکستان بھر کے اہل حدیثوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ محسن اہل حدیث، وہ ختم نبوت کا جرنیل، وہ صحابہ کا محب جس کو غیروں نے بھی مانا، آج اگر اس کے اوپر طعن و تشنیع اور تبرہ کیا جا رہا ہے اور اس کی ذات کو اور اس کے خانوادے کو اور اس کے گھرانے کو گالیوں، طعن و تشنیع اور تبرے سے نوازا جا رہا ہے، تو کیا آپ ان مجرموں کا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ کیا وہ اہل حدیثوں کے محسن نہیں ہیں؟ کیا وہ توحید کے دائی نہیں تھے؟ کیا وہ حرمت رسول کے مجاہد نہیں تھے؟ کیا وہ ختم نبوت کے مجاہد نہیں تھے؟ کیا وہ دفاع صحابہ کے مجاہد نہیں تھے؟ اور وہ تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں اپنے نہیں غیر بھی کہتے ہیں اور غیر بھی مانتے ہیں، اور ان کی عظمت کو، ان کو جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت کو غیروں نے بھی قبول کیا، غیروں نے بھی مانا، غیروں نے بھی۔ کیا وہ شہید ایسا شہید نہیں ہے جو جنت البقیع میں دفن ہے؟ کیا اس کا باپ یعنی میرا دادا، اس شہید کا باپ بھی جنت البقیع میں دفن نہیں ہے؟ کیا اس شہید کا پوتا میرا بیٹا جنت البقیع میں دفن نہیں ہے؟ یہ رتبے اللہ رب العزت کی طرف سے ملتے ہیں، اور ان رتبوں کو اللہ نے انعام کے طور پر، احسان کے طور کے اوپر اور ابلاغ کے طور کے اوپر غیروں کے لیے بھی وہ ہزار دماغوں کا ایک انسان جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زور بیاں گیا ہے، لیکن جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آج میں پاکستان بھر کے اہل حدیثوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ محسن اہل حدیث، وہ ختم نبوت کا جرنیل، وہ صحابہ کا محب جس کو غیروں نے بھی مانا، آج اگر اس کے اوپر طعن و تشنیع اور تبرہ کیا جا رہا ہے اور اس کی ذات کو اور اس کے خانوادے کو اور اس کے گھرانے کو گالیوں، طعن و تشنیع اور تبرے سے نوازا جا رہا ہے، تو کیا آپ ان مجرموں کا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو آپ کے مسلک کے محسن کے اوپر طعن و تشنیع کریں، تبرہ بازی کریں؟ اور میں اپنا دکھ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قادیانی گالیاں دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، شیعہ گالیاں دیتے ہیں، رافضی گالیاں دیتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے ٹائٹل ہے، تمغے ہیں۔ لیکن اگر کوئی توحید پرست اٹھ کے علامہ شہید کو اور ان کے گھر والوں کو گالیاں دینا شروع کر دے تو یہ دکھ اور افسوس کی بات نہیں ہے۔ ان کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ ان کی زبانوں کو گدی سے کس نے کھینچنا ہے؟ ان کو روکنا اور ٹوکنا کس نے ہے؟ علامہ شہید کی ذات کے اوپر تبرے بازی، علامہ شہید کے گھرانے کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، ان کے خاندان کے اوپر نام لے کر، اور اب بندہ کیا کہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا۔ میں صرف عقلی اور منطقی ایک بات کروں گا۔ ایک بندہ آپ کی نظروں کے سامنے، اس کا کوئی کاروبار نہیں، اس کی کوئی تجارت نہیں، اس کا کوئی بزنس نہیں، اس کی کوئی دکان نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ وہ مسجد کا متولی ہے، وہ مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتا ہے، وہ مدارس کی خدمت کرتا ہے، وہ صرف چندہ اکٹھا کرتا ہے، اس کا کوئی بزنس نہیں ہے، اور اس چندے کے اندر وہ اپنی زندگی گزارنے کا ایک حصہ رکھ سکتا ہے شریعت کے مطابق، کیونکہ وہ صرف مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مدرسے کی خدمت کر رہا ہے، وہ صرف مسجد اور مدرسے کے لیے وقف ہے۔ جو بندہ نہ تاجر ہے، نہ بزنس مین ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دکان ہے، صرف مسجد کا چندہ اکٹھا کرتا ہے، اس کی اربوں اور کھربوں کی جائیدادیں بن جائیں تو وہ ایماندار ہے۔ آپ بتائیے کیا وہ ایماندار ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ صرف چندہ اکٹھا کرتا اور اس کی کھربوں کی جائیدادیں ہو، اربوں کی جائیدادیں ہو، آپ کے مسلک کے نام پہ لیا گیا چندہ آج علامہ شہید کے خاندان کے خلاف بھونکنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی جاگنا ہوگا، آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان یہ مشن اور منشور اور مقصد لے کے آئی ہے کہ علماء کا دفاع بھی ہوگا اور مساجد اور مدارس کا دفاع بھی ہوگا۔ 100 سے زائد مساجد کے کیس ہمارے جمعیت کے دفتر میں پڑے ہیں، مسجدیں بند ہیں۔ آپ کے سیالکوٹ کے تقریباً 12 کیس، آپ کے ضلع سیالکوٹ کے 12 کیس ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ کس والے لیے؟ جی مسجد سیل کر دی گئی، کس لیے؟ یہاں جمعہ نہیں ہو سکتا، کس لیے یہاں اذان نہیں ہو سکتی، کس لیے یہاں کی باجماعت نماز نہیں ہو سکتی۔ 12 مساجد صرف میرے پاس آئی ہیں کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں۔
असल केस इससे भी ज्यादा हम तक जो पहुंचे, किसने खुलवानी है? क्या अहले हदीस पाकिस्तान में अकलियतों से भी बात कर रहा है? क्या मजहब, मुझे एक बात बताइए, इबादत की इजाजत तो ईसाइयों को भी मौजूद है, इबादत की इजाजत तो हिंदुओं को भी मौजूद है। क्या अहले हदीस पाकिस्तान में इतने ही मर चुके हैं, इतने ही अकलियत में हैं, इतने ही पसमानदा हैं, इतने ही पीछे गिर चुके हैं, इतने ही कम हो चुके हैं कि अपनी मस्जिदों में इबादत भी नहीं कर सकते, अपनी मस्जिदों में अजानें भी नहीं दे सकते, अपनी मस्जिदों में जमात के साथ नमाज भी नहीं पढ़ा सकते, जुम्मे भी नहीं पढ़ा सकते? तो फिर इस ज़वाल का, इस बदतरीन ज़वाल का कौन जिम्मेदार है? आप जागिए, आप अकल और शऊर को लड़ाइए कि 40 बरस बीत चुके हैं जमात किस बस्ती के अंदर। आज हालात ये, हकीकत में अगर आप जायजा लें, हजारों मस्जिदों के केस हो गए। आज मैं इधर आया हूं, इधर आने के बाद रस्ते में मुझे पता चला यहां पे मारूफ अहले हदीस खानदानों के ऊपर पर्चे हुए हुए हैं, 4th शेड्यूल के अंदर नाम दिए हुए हैं, जुर्म कोई भी नहीं है। किसने निकलवाना है? किसने आपकी जंग लड़नी है? अगर आप ये चाहते हैं कि अहले हदीस सोए रहे, कभी बेदार न हो, तो आप अपनी अपनी जमातों में लगे रहे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अहले हदीस पाकिस्तान की एक कुव्वत और ताकत बन के उभरे, कि जिस तरह अल्लामा शहीद ने कहा था, अहले हदीसों उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतज़िर है। और अल्लाह की कसम, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतज़िर आज भी है। लेकिन तुम्हें जागना होगा, तुम्हें बेदारी का सबूत देना होगा, तुम्हें उठना होगा, तुम्हारे अंदर हुर्रियत फिक्र आएगी, तब तुम बेदार होगे। तुम किस तरह सुकून की नींद सो जाते हो कि हैदराबाद के अंदर एक मलऊन उठता है, हजरत उमर के पुतले को जला देता है, और मैं और तुम रात को सुकून की नींद सो जाते हैं। ये वतन अजीज के अंदर कानून हम हाथ में नहीं लेते, ना कानून हाथ में लेने की दावत देते हैं, लेकिन मैं और आप उन सहाबा के लिए अपनी जबान भी नहीं चला सकते जिन्होंने हदीस रसूल और हुर्मत रसूल के दिफा के लिए अपनी तलवारों को खून से रंगा था। वो अपनी तलवारों को और अपने जिस्मों को और अपने कुर्तों को खून से रंगा करते थे। मैं और आप उन सहाबा की अजमत की खातर, उन सहाबा की हुर्मत की खातर अपनी जुबानों को भी नहीं चला सकते। क्या हैदराबाद के उस मलऊन के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसको गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आए रोज सहाबा की तौहीन हो रही है। किसने मुकदमे दर्ज करवाने हैं? किसने मुकदमे दर्ज करवाने हैं? आप लोगों से वादा लेकर अपनी बात को खत्म करता हूं, आपको मजीद इब्तिला में नहीं डालना चाहता। हाथ उठाकर वादा करें कि जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का दिफाए हक में नबूवत के लिए साथ देने के लिए तैयार है, दिफाए सहाबा के लिए साथ देने के लिए हम तैयार है। दोनों हाथ बुलंद करके दिफाए सहाबा के लिए साथ देने के लिए तैयार है। इस लूट मार माफिया का इख्तिसाब करने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह फिर टूट गिरेगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं। यह दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे।